بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عدنان پرنس۔ آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا دوسرا حشرہ چل رہا ہے، وہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان اچھا گزرے اور صحیح معنوں میں جو ہے وہ گزارنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین، آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک بڑی شخصیت۔ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ میرے پاس آج حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حقان مدنی صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ کی صحت مبارک ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آج جو ہے وہ رمضان کی جو ہے وہ ہم نے اس سے بات کرنی ہے سحری اور افطاری میں، جو آج کل ایک بڑی لوگوں میں کنفیوژن ہے۔ تو ظاہرہ جب ایک مفتیان کرام کا ایک بیان آتا ہے تو پھر لوگوں سے تھوڑا وہ جو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہم نے آج مختصر سا ٹاپک جو ہے وہ آج میں نے چوائس کیا ہے۔ تو علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سحری اور افطاری کا خاص وقت کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری اور افطاری کے وقت کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سحری اور افطار کے اوقات کو بیان فرمایا ہے، اور روزے کی جو پوری ڈیوریشن ہے اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ تم کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ سفید ڈورا کالے ڈورے سے واضح ہو جائے، یعنی سفید ڈورا کالے ڈورے سے واضح ہو جائے، اس کا مطلب ہے صبح صادق۔ اور پھر فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم نے جب یہ صبح صادق کا وقت ہو گیا، اس کے بعد آگے مکمل روزے دار کی طرح رہنا ہے، کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے، شہوانی خواہشات، نفسانی خواہشات، ان سے جو ہے وہ اجتناب کرنا ہے۔ پھر یہ روزہ تم نے رات تک مکمل کرنا ہے، اور رات کی ابتدا غروب آفتاب کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے، فقہا نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جو روزہ رکھنے کا وقت ہے اور روزہ افطار کرنے کا وقت ہے، وہ صبح صادق سے لے کر یہ غروب شمس تک، یہ جو پورا ٹائم ہے یہ روزے کا وقت کہلاتا ہے۔ اور جب صبح سحری کھانی ہے تو وہ صبح صادق سے پہلے پہلے جو ہے وہ آپ نے سحری کو ختم کر دینا ہے اور آپ نے روزے کی نیت کر لینی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے غروب کا جو وقت ہوتا ہے، جیسے ہی غروب شمس ہوگا تو آپ کا جو ہے وہ روزے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو یہ مکمل قرآن کریم کی آیت کے اندر روزے کے اوقات کو بیان کیا گیا اور سحر و افطار کے اوقات کو بیان کیا گیا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا، کیا جب اذان ہو رہی ہو، اگر ہم نے روزہ جو ہے وہ سحر کرنا ہے، تو کیا اس وقت ہم کھا پی سکتے ہیں؟ اور کیا جب افطار کرنا ہو تو کیا اذان کا انتظار کرنا چاہیے، یا پھر اس بارے میں تھوڑی سی تفصیلاً جو ہے وہ آپ وضاحت کر دیجئے؟ دیکھیے، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کے اندر جو ہے نا، پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی، ابھی شاید کچھ جو ہے نا شعور اجاگر ہوا ہے، لیکن پھر بھی کئی جگہوں پہ ابھی تک وہی پرانی روایتیں اور پرانی باتیں مشہور ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا تعلق جو ہے وہ اذان کے ساتھ ہے، اور سحری کر رہے ہوں گے، سحری کرنے میں دیکھیں گے کہ ابھی فلاں اذان کی آواز آ رہی ہے، کھا رہے ہیں جی، کھاتے جائیں گے، ابھی تو جی وہ فلاں جگہ کی اذان باقی ہے، لہٰذا پانی پی رہے ہیں، پیتے رہیں گے۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ بالکل اسلام کے جو قوانین ہیں اور اسلام کا جو طریقہ ہے اس کے متصادم ہے اور خلاف ہے۔ جو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اس آیت سے بالکل یہ واضح ہوتا ہے کہ جو روزے کا ٹائم ہے یا سحر و افطار کا جو تعلق ہے وہ وقت کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اس کو اذان کے ساتھ نہیں جوڑا گیا، اور اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ اذان کا جو وقت ہوتا ہے وہ جب ایک نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اذان ہوتی ہے۔ جیسے فجر کا وقت جب داخل ہوگا تو اس کے داخل ہونے کے بعد اذان فجر ہوگی۔ اگر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے اذان فجر دے دی گئی، یا کچھ اذان فجر پہلے دی اور کچھ بعد میں دی، یعنی آدھ و آدھ کا حساب ہوگا کہ آدھی پہلے ہوگی آدھی بعد میں ہوگی، تو یہ والی اذان اس فجر کی اذان کہلائے گی نہیں، یہ معتبر ہی نہیں ہے کہ یہ وقت سے پہلے اذان ہو رہی ہے۔ تو جب وقت شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد اذان ہوتی ہے۔ اسی طرح جب غروب ہو جاتا ہے تو غروب کے بعد اذان ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ صبح کے وقت میں اگر کوئی بندہ اذان کا جو ہے وہ انتظار کرتا رہا، اور اذان تو ظاہری بات ہے کہ وہ 1-2 منٹ بعد ہوئی، اب اذان 1-2 منٹ بعد ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے سحری کا وقت ختم ہو چکا اور اب اذان ہو رہی ہے۔ تو اب جو بندہ اس اذان کے دوران کھا رہا ہے،
اگر واقعی اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور جو ہے فجر کا ٹائم داخل ہو چکا تھا اور اذان ہو رہی ہے، تو اس کا تو روزہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو جو ہے وہ سحر کا جو وقت تھا اس کے بعد بھی اپنا کھانا پینے جاری رکھا ہے، تو اس کا روزہ ہی ظاہری بات نہیں ہوگا۔ اور پھر جو ہے نا افطار میں اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ افطار میں اب جو ہے نا ہمارے مؤذنین اس میں کیا غلطی کرتے ہیں، ان کو ہوتی ہے کہ ہماری اذان کے اوپر لوگوں نے افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنی چاہیے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اتنی جلدی کرتے ہیں کہ جی ابھی وہاں پہ مغرب کا وقت شروع ہی نہیں ہوا اور اس سے 1 یا 2 منٹ پہلے جو ہے نا وہ اذان دے دیتے ہیں۔ اب ایسی اگر صورت اپنائیں گے تو اگر تو ان کی اذان کے اوپر کوئی جو ہے وہ افطار کر لیتا ہے تو ظاہری بات ہے اس نے تو اپنا پورا روزہ برباد کر لی کہ 1 2 منٹ پہلے اس نے افطاری کر لی ہے۔ ہاں اگر کوئی اذان مؤذن کی اذان پہ افطار کرتا ہے اور وہ اذان دینے والا غروب آفتاب کے مکمل اطمینان کے بعد آگے اذان دیتا ہے اور اس کی اذان کے اوپر کوئی جو افطار کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، اس وجہ سے کیونکہ اس نے تو غروب آفتاب کے بعد اذان دی ہے اور اس وقت تک افطار کا وقت جو ہے نا وہ ہو چکا تھا۔ تو بہرحال ہمارے یہاں جو ہے نا وہ صبح کے ٹائم میں اذانیں بعد میں ہوتی ہیں اور غروب کے ٹائم میں جو ہے نا کچھ اذانیں پہلے ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے کئی لوگ جو ہے نا اپنا روزہ برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسے ابھی جو ہے نا وہ 1 2 دن پہلے مجھے ایک کال آئی تھی، اس میں یہ تھا کہ 10 منٹ پہلے جو ہے نا مغرب کی اذان دے دی گئی اور لوگوں نے روزہ جو ہے افطار بھی کر لیا، تو میں نے کہا تو روزہ جو ہے نا اب ذری بات ہے برباد، کہتے جی گناہ گار کون ہوگا؟ تو اب اس میں جو ہے نا دونوں سائڈ پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، نہیں کہ ساری کی ساری مؤذن کی غلطی ہے، اس میں وہ افراد کے جو روزہ افطار کر رہے ہیں اگر انہوں نے بے احتیاطی کی ہے، وقت دیکھے نہیں ہے، بس ایسے ہی کھانا پینا شروع کر دیا اور ان کو روزے کی پرواہ نہیں ہے، تو اگر ان کی طرف سے لاپرواہی پائی جائے کہ انہوں نے وقت سے پہلے افطار کر لیا تو ظاہری بات ہے وہ بندے بھی گناہ گار ہوں گے۔ اور ہاں یہ ہے کہ اس صورت میں حکم یہی ہوگا کہ اگر جو ہے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے اور حقیقت میں بھی افطار کا وقت نہیں ہوا تھا اور انہوں نے اس طریقے سے جو ہے روزہ افطار کر لیا تھا، روزہ توڑ دیا تھا، تو روزہ تو وہ ٹوٹ گیا اور اس صورت میں پھر بعد میں ان کو قضا کرنی ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، مختصر سا یہ بات اتنی ہے کہ اذان کا نہ سحر سے کوئی تعلق ہے نہ افطار سے کوئی تعلق ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، سحر و افطار کے ساتھ تو تعلق مثال ہے۔ کے طور پر اذان اگر فجر کی، اگر جب فجر کا ٹائم اگر 4:24 پہ شروع ہو رہا ہے جی تو فجر کی اذان جو ہے وہ 4:40 پر بھی دی جا سکتی ہے۔ جی وہ بعد میں ہوگی۔ جی، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اذان کا انتظار یا اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ صحیح معنوں میں ٹائم کا فی ٹائم الخصوص کا، خیال رکھنا جی چاہیے۔ ہاں، جو اوقات الصلاح کی ایپ ہوتی ہے جیسے دعوت اسلامی کی اوقات الصلاح کی ایپ ہے اس کو اپنے پاس کر لینا چاہیے، اور اسی طرح سحر و افطار کے کیلنڈر دعوت اسلامی کی طرف سے آتے ہیں اور بڑے معتبر ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کے مطابق ہیں، وہ کیلنڈر جو ہے جو دعوت اسلامی کی طرف سے آتے ہیں وہ اپنے علاقے کا اپنے پاس محفوظ کر لینا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی گھڑی مکمل جو پاکستانی جو ہمارا وقت ہے اس کے مطابق ملا لینی چاہیے اور پھر اس کے مطابق سحر و افطار کا سلسلہ، اچھا مفتی صاحب، اور اس یہ میں بھی 1 2 منٹ کی احتیاط کر لینی چاہیے۔ بالکل یعنی صبح جو ہے وہ آپ کا مثال کے طور پہ 4:24 پہ سحری کا ٹائم لکھا ہے، آپ 2 منٹ کی احتیاط کریں، 4:22 پہ جو ہے نا وہ بند کر دیں۔ افطار کا وقت ہے تو وہ اگر جو ہے وہ جو ہے نا غروب کا وقت مثال کے طور پہ 6:22 کا لکھا ہوا ہے تو آپ 6:24 پہ کر لیں، یعنی 1 2 منٹ کی احتیاط، اور یہ وہ مزید وہ بھی تاخیر نہیں کہلائے گی جو کہتے ہیں نا کہ تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے، جی تعجیل کا حکم ہے، جلدی کرنی چاہیے افطار کے اندر، تو 1 2 منٹ کی جو بالکل تاخیر یسیر ہوتی ہے اس کا شریعت کے اندر کو پکڑ نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی کراہت آئے گی، تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ 1 2 منٹ کی جو ہے نا وہ وقت کی احتیاط کر لیجیے۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ سے یہی جو ہے وہ سوال کرنے لگا تھا کیونکہ بات اس میں آئی ہے، کیا یہ کوئی روایات ایسی ہے یا ملتی ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ افطار جب کیا جائے تو اس میں جلدی کی جائے؟ پہلے تو یہ کنفرم آپ بتا دیں، کیا ایسی کوئی روایات ملتی ہے؟ جی ہاں، افطار کے حوالے سے جو اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں بلکہ مستحب ہے، لیکن یہ ہے کہ اس تعجیل سے مراد یہ ہے کہ جلدی کرنی ہے، لیکن جلدی کا یہ معنی ہے کہ جس وقت آپ کو بالکل اطمینان ہو جائے کہ اب افطار کا وقت ہو چکا ہے تو اب اس میں زیادہ بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کہ اپنے روزے کو مشکوک بنا دیا جائے، اتنی جلدی کی جائے، ایسی جلدی کرنا جو ہے نا شریعت کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ ایسی جلدی کرنا تو منع ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ مفتی حقان مدنی صاحب سے جو اگلا ہمارا پروگرام ہوگا انشاءاللہ وہ صدقہ فطر سے ہوگا۔ تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔